بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب سوم، سبق نمبر 9، فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بندہ مومن جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے جس بات پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اس میں سے عقیدہ آخرت بھی ہے، یعنی آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ بندہ مومن اس بات پر ایمان لے کر آتا ہے کہ یہی زندگی کافی نہیں ہوگی، بلکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، جس میں اس کو اپنے اچھے اور برے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہی عقیدہ اور یہی فکر اور یہی تصور بندہ مومن کو گناہوں سے روکتا ہے اور نیک اعمال کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ اسی کو فکر آخرت کہتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ کئی آیات مبارکہ جو ہیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں آخرت کی ہولناکی کو بیان کر کے انسان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ نیکی کے کام کرے اور برائیوں سے بچے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں متعدد بار آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہمارا یہ سبق اسی حوالے سے ہے، اس میں ہم آخرت کے حوالے سے ہی باتیں جانیں گے۔ قرآن کریم میں آخرت کی نعمتیں اور اس کی ہولناکیاں بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ المزمل میں ہے، ہمارے پاس ان کے جکڑنے کے لیے بیڑیاں ہیں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے کو پکڑ لینے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر رینگ روا چلتے ہوئے ریت کے ٹیلی کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی تو اپنے آپ کو اس دن کے عذاب اور سختیوں سے کیسے بچا سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ پہاڑ جو سختی میں اپنی مثال آپ ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی کو اور زمین میں اس کے جمے رہنے کو بیان کیا ہے، یعنی پہاڑ زمین میں اس طریقے سے جمے ہوئے ہیں کہ ان کی وجہ سے زمین میں جنبش پیدا نہیں ہوتی، حرکت پیدا نہیں ہوتی، اور زمین اپنی جگہ پر جمی رہتی ہے، رکی رہتی ہے، کیونکہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت بنایا ہے۔ یہی پہاڑ قیامت کے دن ریت کی طرح ہو جائیں گے، اتنے ہلکے کہ ہلکی سی ہوا سے بھی اڑنے لگیں گے۔ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ سورۃ القاریہ میں ہے، اس روز لوگ یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ پھر جس کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوئے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تم کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن کی ان تعلیمات کی توضیح فرمائی ہے، یعنی وضاحت کی ہے۔ مثلاً حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قبر کی آزمائش کا ذکر فرمایا۔ سب مسلمان اسے سن کر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو جنہیں حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے متعلق بھی باز پرس ہونے والی ہے۔ قرآن و حدیث میں آخرت کے حالات بڑی تفصیل سے جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دراصل ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبل از وقت آخرت کی جزا و سزا سے آگاہ فرما دیا ہے، تاکہ ہم ابھی سے اپنی اصلاح کر لیں اور ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ کی ناراضی اور جہنم کے عذاب سے بچا کر رضائے الہی اور جنت الفردوس کا حقدار بنا دیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے فکر آخرت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم روزانہ 5 وقتہ نماز میں کوتاہی نہ کریں، اعمال صالحہ کو اپنائیں، نیک اعمال کو اپنائیں، اور ہر اس کام سے اجتناب کریں جو آخرت میں ہماری بربادی اور رسوائی کا باعث ہو۔ مشق سوالات کی طرف چلتے ہیں۔
مشقی سوال نمبر 1 ہے، سورۃ المزمل اور سورۃ القاریہ سے سبق میں جو باتیں نقل کی گئی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس سبق کے بالکل شروع میں سوال نمبر 1 کا جواب ہے، سورۃ المزمل اور سورۃ القاریہ سے اس سبق میں جو باتیں نقل کی گئی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ سورۃ المزمل میں ارشاد ہے، ہمارے پاس ان کے جکڑنے کے لیے بیڑیاں ہیں اور جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے کو پکڑ لینے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ اس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر رینگ روا چلتے ہوئے ریت کے ٹیلے کی شکل اختیار کر لیں گے۔ سورۃ المزمل کے ترجمے سے شروع سے لے کر جہاں پر سورۃ القاریہ کا ترجمہ مکمل ہو رہا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہاں تک سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے احادیث مبارکہ بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، کیونکہ احادیث مبارکہ سے آپ کو سوالات بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اور MCQs کی صورت میں، مروزی کی صورت میں بھی اس کا سوال آ سکتا ہے۔ تو آپ نے مشقی سوال نمبر 1 اور احادیث مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہیں اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔